بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہم آج آپ کی خدمت میں خلفائے راشدین کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں تعبیرات عرض کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنا۔ پہلے خلیفہ حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت محمد بن سرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھے تو اس کی دلیل خوشی اور کرامت کی ہوگی۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی کسی شہر میں زندہ دیکھے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس ملک اور شہر کے لوگ بکثرت زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہیں، اور یہ تب ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی اور خوش دیکھیں، اور اگر ترش روح دیکھیں تو پھر پہلے کے خلاف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابن سرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص عادل اور انصاف کرنے والا ہے، اور اگر آپ کو کسی شہر میں کشادہ روح اور خوش طبیعت دیکھیں تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر میں عدل اور انصاف ظاہر ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر۔ تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام ابن سرین رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں خوش طبیعت اور ہنستا ہوا دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ کرامت اور شجاعت، زہد، پرہیزگاری پائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شہر میں خوش طبع اور کشادہ روح دیکھیں تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر کے لوگ قرآن مجید اور علم سیکھنے میں رغبت کریں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنا۔ چوتھے خلیفہ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امام ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کو خواب میں خوش طبیعت اور ہنستے ہوئے دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ کرامت اور شجاعت اور سرداری پائے گا، اور جس شہر میں دیکھے گا وہ شہر عدل اور انصاف سے متصف ہوگا، لیکن گاہے گاہے ان کے درمیان نزاع، جدل اور جھگڑا ہوتا رہے گا۔ واللہ اعلم۔